السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی ویڈیو کے اندر ہم گفتگو کریں گے مولانا سنابل حشمتی کے حوالے سے کہ ابھی ایک ویڈیو اس کی وائرل ہو رہی ہے کہ وہ اجمیر شریف جاتا ہے، جانے کے بعد وہاں پر سجدہ کرتا ہے۔ تو یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو لوگوں نے ہمیں بھی بھیجی، لوگوں نے سوال بھی کیے۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو کے اندر اسی ٹاپک کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ تو حضرات محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو سنابل اینڈ کمپنی ہے، ان کو گمراہ فرقہ قرار دے دیا گیا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے بدعات کو جنم دے دیا ہے۔ یہ بہت بڑی بڑی بدعات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس لیے جو علماء اہل سنت ہیں ان لوگوں نے ان کے اوپر فتویٰ لگایا ہے کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں۔ حضرات محترم، اب آپ کو یہ دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون شخص کیا کام کر رہا ہے، دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ شریعت ہمیں کیا کہتی ہے۔ اور اہل سنت والجماعت الحمدللہ اس بات پر اتفاق رکھتی ہے جو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان، یعنی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان ہے، نے کیا فتوے دیے ان چیزوں کے اوپر، اس پہ ہمیں توجہ کرنا چاہیے۔ یہ جو سنابل کمپنی ہے، یہ صاحب بڑے حوالے دیتی ہوئی نظر آتی ہے، فتاوی رضویہ کے اور امام احمد رضا کے بڑے بڑے صاحب حوالے دیتے ہوئے نظر آتی ہے، لیکن جب ان کو فتاوی رضویہ کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ گمراہ ہو چکے ہیں، اور خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب حضرات محترم، بات رہی سجدے کی، تو سجدے کے بارے میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کا دو ٹوک فتویٰ ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ سجدہ دو طریقے کا ہوتا ہے۔ اگر کسی نے کسی کو عبادت کے لیے سجدہ کیا اللہ کے علاوہ تو سمجھ لو وہ کافر ہو گیا، اور اگر کسی نے کسی کی تعظیم کے لیے سجدہ کیا تو یہ ناجائز و حرام ہے۔ ناجائز و حرام کا مطلب یہ ہے کہ گناہ ہی ہے۔ تو اگر یہ شخص سنابل وہاں پر سجدہ کر رہا ہے تو یہ حرام کام کر رہا ہے۔ اب اگر وہ یہ کہے کہ صاحب غریب نواز کی بارگاہ میں آئیں، تو دیکھیے جناب، غریب نواز ہی نہیں، یہاں تک کہا گیا ہے کہ مدینۃ المنورہ کے اندر بھی اگر شخص جائے تو وہاں پر بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرے۔ اور جو بدعقیدے ہم سنیوں پر الزام لگاتے ہیں وہ بھی اس بات کو سن لیں۔ ہاں، ہم علی اعلان اس بات کو کہتے ہیں کہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی جائز نہیں ہے، چاہے نبی کو ہی اگر کوئی شخص کرے گا تو بھی یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، گناہ گار ہوگا۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت نے چادر کے حوالے سے کہا، اسی طریقے سے امام احمد رضا نے طواف کے حوالے سے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص مزار کا طواف کرتا ہے تو وہ ناجائز و حرام کام کرتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب ہمیں اس کے طواف کرنے سے شفا ملتی ہے، یہ ملتی ہے، وہ ملتی ہے، تو یہ سب اس کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جو ناجائز و حرام کام ہوتا ہے اس سے کبھی بھی شفا حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ جب کہہ دیا گیا کہ صرف کعبۃ اللہ شریف کا ہی طواف کیا جائے گا، باقی کسی بھی مزار کا، کسی بھی گنبد کا، کسی بھی درگاہ کا طواف ہرگز 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 نہیں کیا جا سکتا، یہ ناجائز و حرام ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ کرے گا تو وہ صاحب گناہ گار ہی ہوگا، اور اگر کوئی کروا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے وقوف ہے، اس کو شریعت کا بالکل بھی کچھ پتہ نہیں ہے، اور انہی لوگوں کی وجہ سے یہ جو بدعقیدے ہیں یہ انگلیاں اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب یہ جو سنابل ہے یہ کام ایسا کیوں کر رہا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ اس کو بریلی شریف سے دھتکار دیا گیا ہے۔ کیوں دھتکار دیا گیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ محرم کے مہینے میں کس طریقے سے اس نے اپنے مدرسے میں ڈھول بجوایا، اور نہ جانے کون کون سی بدعات کو یہ جنم دیتا ہوا اور فروغ دیتا ہوا نظر آ رہا تھا، آپ نے دیکھا ہی ہے۔ اسی بنیاد پر اس کو کہا گیا کہ توبہ کر، اس نے توبہ نہیں کی، اسی لیے اس کو وہاں سے اس کے اوپر فتویٰ جاری ہو گیا ہے کہ صاحب یہ گمراہ ہو گیا ہے۔ اب یہ چاہ رہا ہے، کیونکہ مجھے سنیوں نے تو نکال دیا ہے، اب یہ اجمیر جا رہا ہے، اور جناب یہ جو نام نہاد مولائی ہیں، جو نیم رافضی ہیں، اب ان کی گود میں بیٹھنے کی تیاری چل رہی ہے۔ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ صاحب جو اجمیر کے رافضی ہیں اور یہ جو نام نہاد مولائی ہے، ان سے ہمیں امداد ہونے لگ جائے، ان سے ہمیں مال ملنے لگ جائے، ان سے ہماری بننے لگ جائے، جو کہ تمام کے تمام صحابہ کرام کے گستاخ ہیں۔ آئے دن وہ کسی نہ کسی صحابی کی گستاخی کرتے رہتے ہیں، بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کے بارے میں بالکل یہ اتفاق ہے کہ جس طریقے سے وہ صحابی جنتی ہے، اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنتی ہے۔ ان کے جنتی ہونے میں جو شک کرے گا وہ سمجھ لیجئے گمراہ ہے، اور ہو سکتا ہے چونکہ وہ ان کے اوپر ایک طریقے سے کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے، کیونکہ جتنے بھی صحابی ہیں وہ جنتی ہے، اور اگر کسی کے دل کے اندر یہ بھی خیال آیا کہ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ ایمان والے نہیں ہیں تو وہ خود کافر ہو جائے گا۔
بھئی ایک عام مسلمان کے بارے میں کوئی اگر یہ سوچے کہ یہ ایمان والا نہیں ہے تو جب وہ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگ جائے گا، تو جو صحابہ کرام کے بارے میں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ سوچے کہ صاحب ایمان والے نہیں تھے، تو اس جناب والا اس کے بھی ایمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں بچے گا۔ بہرحال یہ جو سنابل حرکتیں کر رہا ہے اس کا سنیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بالکل ناجائز و حرام کام ہے، گناہ کا کام ہے۔ اب چاہے وہ سنابل کرے چاہے کوئی اور بھی اگر کر رہا ہے تو یہ ناجائز و حرام کام ہے۔ سنیت میں الحمدللہ اس کی کوئی گنجائش نہیں، سجدہ صرف خدا کو ہوگا، خدا کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔